اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ عزیزان محترم، آج ہمارے سامنے بخاری شریف ہے جس سے ہم 12 امام ثابت کریں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری شریف، یہ جو ہے محمد بن اسماعیل بخاری صاحب کی ہے، اور اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ حافظ محمد اسماعیل صاحب نے اس کا ترجمہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حافظ صلاح الدین یوسف صاحب جو ہے یہ اس کا ترجمہ ہے، انہوں نے جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور یہ دارالسلام سے پبلش ہوئی۔ دارالسلام بہت ہی جو ہے اعلیٰ کوالٹی کا اور بہت ہی عمدہ ادارہ ہے، پاکستان میں بھی کام کر رہا ہے اور امریکہ میں بھی یہ کام کر رہا ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، ٹھیک ہے، یہ اس کا جو جلد نمبر ہے وہ 6 نمبر جلد ہے، جلد نمبر اس کا جو ہے وہ 6 ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث وہی لے کے آیا ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں 12 امیر ہوں گے۔ پھر آپ نے کوئی ایسی بات کہی جو میں نہ سن سکا۔ بعد میں میرے والدین گرامی نے بتایا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ سب کے سب قریش خاندان سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ حدیث یہ ہم پہلے بھی پیش کر چکے ہیں مسلم شریف سے، اور جو ہے یہی جو ہے حدیث ہے وہ شرح فقہ اکبر ملا علی قاری بھی نوٹ فرما چکے ہیں۔ یہ حدیث آپ پڑھ سکتے ہیں کہ خلفاء امیر جو ہوں گے وہ اسلام کے وہ 12 ہوں گے، اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 463، اور اس کا جو عنوان ہے حکومت اور قضاء سے متعلق احکام و مسائل، کتاب کا نام جو ہے وہ حکومت اور قضاء ہے، ٹھیک ہے۔ باب جو ہے وہ حدیث نمبر جو ہے 7222 7223 یہ حدیث نمبر ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان خلفاء کے تعین کے متعلق بہت اختلاف ہے، اس لیے ہم نے دانستہ اس سے پہلو تعین کی ہے۔ البتہ یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ 12 جو ہے حدیث جو ہے حدیث کے متعلق خلفاء کے متعلق ہے، بہت اختلاف ہے۔ یہ جو 12 خلفاء ہیں، یہ 12 جو امیر ہیں، اس کے متعلق بہت اختلاف ہے، اس لیے ہم نے دانستہ اس سے پہلو تہی کی ہے، ہم نے اس کو جو ہے بیان نہیں کیا۔ البتہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد ان کے مزایا 12 امام ہیں۔ شیعہ حضرات کے 12 امام آپ جانتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ امام علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام محمد مہدی علیہ السلام۔ یہ شیعہ کے 12 امام ہیں جو حضرت علی سے شروع ہو کر محمد بن حسن عسکری امام مہدی پر ختم ہوتے ہیں، لیکن یہ اس لیے غلط ہے کہ ان کی دور حکومت میں اسلام کو کوئی شان و شوکت نہیں ملی، بلکہ ان میں سے اکثر اپنی جان بچانے کے لیے ہمارے نزدیک شیعہ کا یہ موقف مبنی در حقیقت نہیں ہے۔ یعنی یہ الزام دے رہا ہے کہ امام علیہ السلام اپنی جان بچانے کے لیے وہ پوشیدہ رہے، انہوں نے کوئی جو ہے حکومت کا کام سر انجام نہیں دیا۔ تو یہ الزام سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے اوپر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس یعنی 1,24,000 جو انبیاء تھے ان میں کسی کے پاس بھی حکومت نہیں تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، لیکن یہ اللہ کے نمائندے، اللہ کے خلیفے، اللہ کے طرف سے امام مقرر ہوئے۔
جناب آدم علیہ السلام کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، جناب عیسیٰ کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، حتیٰ کہ ان انبیاء میں اکثریت انبیاء کی جو ہے وہ ایسی تھی جن کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، اور خداوند عالم نے ان کو امام قرار دیا ہے۔ اور ان کا دوسرا اعتراض جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے اوپر ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ پردہ غیب میں ہیں، کیسے ہیں، کہاں پہ ہیں بھی یا نہیں بھی ہیں، پیدا ہوئے ہیں نہیں پیدا ہوئے، تو ان کی مثال بھی جناب خضر علیہ السلام کی مثال، کیونکہ یہ نمائندہ خدا ہے، خداوند عالم کی طرف سے جو ہے پردہ غیب میں ہیں، چھپے ہوئے ہیں خداوند عالم کے حکم سے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی خداوند عالم کے حکم سے چھپے ہوئے ہیں، جناب خضر علیہ السلام بھی جو ہے وہ خداوند عالم کے حکم سے پردہ غیب میں ہے۔ تو ان کی جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب خضر علیہ السلام کی عمر بھی جو ہے وہ جناب امام مہدی علیہ السلام سے کافی طولانی ہے، صرف طولانی نہیں بلکہ کافی طولانی ہے۔ اگر جناب امام زمان علیہ السلام 1200 سال سے پردہ غیب میں ہیں، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام وہ 2400-2500 سال سے پردہ غیب میں ہے، اور جناب خضر علیہ السلام جناب موسیٰ سے بھی پہلے کے ہیں، جس کا واقعہ قرآن مجید میں بھی اویلیبل ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے صرف سامنے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے کافی پہلے کے ہیں۔ یعنی جو ہے اگر یہ 1200 سال ہیں تو جناب خضر علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 5000 سال، ٹھیک ہے، یا 10,000 سال آپ تصور کر لیں، تو بحکم خدا وہ پوشیدہ ہیں، جس لحاظ سے یعنی یہ خداوند عالم کی مشیت کے اوپر جو ہے وہ اعتراض ہے۔ اور دین غالب رہا، دین جو ہے اکثر اپنی جان بچانے کے لیے، دیکھیں امام شافعی، امام مالکی، امام حنفی، یہ سارے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کا اپنا قول ہے کہ اگر ہم دور امام جعفر صادق نہ اختیار کرتے، ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی تربیت میں 1 سال نہ آتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ابو حنیفہ کا یہ فرمان، اس حوالے سے بقایا اماموں کا فرمان جو ہے وہ موجود ہے۔ یعنی انہوں نے اتنی تبلیغ کی کہ ان کے جو معتبر امام ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کی جو ہے تربیت میں، ان کی شاگردی میں 1 سال نہ آتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ امام ان کے بتا رہے ہیں کہ ان کی شاگردی اگر ہم اختیار نہ کرتے، اگر 1 سال ہم ان کی شاگردی اختیار نہ کرتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اور یہ مالک خان کہہ رہے ہیں جو اب ان کے امتی ہیں، جنہوں نے ان سے فیض حاصل کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ بچے رہے، حتیٰ کہ حکومت لرزے میں رہتی تھی۔ جان بچانا کیا، ان کی حکومت، ان کے جتنے بھی خلفاء آ رہے ہیں، وہ یزید ملعون لے لیں، معاویہ لے لیں، یا جو ہے اول دوم سوم صاحب لے لیں، اس کے بعد جو ہے عبد الملک بن مروان لے لیں، ان کے 12 جو خلفاء ہیں وہ جو ہے گھبراتے تھے کہ کہیں جو ہے اگر یہ انہوں نے جہاد کا حکم دے دیا تو ہماری جانیں جو ہیں وہ نابود ہو جائیں گی۔ یہ ان کی اور ان کا نظریہ جو ہے یہ ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے، ہمارے نزدیک شیعہ کا یہ موقف مبنی پر حق ہے، حتیٰ کہ یہ اعتراض جو ہے وہ خداوند عالم کے اوپر ہے کہ خداوند عالم جو ہے 12 خلفاء بتا رہا ہے، جناب حبیب خدا 12 خلفاء بتا رہے ہیں، سب کے سب قریش سے بتا رہے ہیں، لیکن یہ قریش ان کے پاس نہیں ہے، اور یہ جو ہے اعتراض جو کر رہے ہیں وہ 12 خلفاء کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ دوسری بخاری جو ہے محمد داؤد راز صاحب کی ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں
محمد بن اسماعیل مولانا محمد داؤد راز، یہ جو پبلش ہوئی ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند سے یہ پبلش ہوئی ہے، اور یہ جو ہے جلد نمبر جو ہے وہ اس کا 7 نمبر جلد ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کی شرح میں بھی یہ حدیث سے بھی نوٹ فرما رہا ہے، ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، ہم سے غندر محمد بن جعفر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبی بن حجاج نے بیان کیا، ان سے عبد الملک بن امیر نے، انہوں نے جابر بن سمرہ سے سنا، انہوں نے نبی کریم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے 12 امیر ہوں گے۔ پھر آپ نے کوئی ایک بات فرمائی جو میں نہیں سن سکا۔ بعد میں میرے والد نے بتایا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ اس کا صفحہ نمبر جو ہے 426 ہے، ٹھیک ہے۔ حکومت اور قضا کا بیان، باب وہی ہے، حکومت اور قضا، اس میں بھی اور اس میں بھی یہی حکومت اور قضا ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ یہ باب ہے، یہ حدیث نمبر جو ہے 7223، 7222، 7223، اس میں بھی یہی کچھ بیان کرتے ہیں۔ وہ دوسری روایت میں ہے کہ یہ دین برابر عزت سے رہے گا 12 خلیفوں کا زمانے تک۔ داؤد کی روایت میں یوں ہے کہ یہ دین برابر قائم رہے گا یہاں تک کہ تم پر 12 خلیفے ہوں گے، وہ سب کے سب اور سب پر امت اتفاق کرے کہ یہ 12 خلیفے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں گزر چکے ہیں۔ حضرت صدیق سے لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز تک وہ 14 حاکم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہی بتا رہا ہے، 14 حاکم بتا رہا ہے۔ 14 حاکم میں جو ہے وہ ابوبکر صدیق ہو گئے، عمر ہو گئے، عثمان ہو گئے، مولا علی علیہ السلام ہو گئے، معاویہ ہو گئے، یزید ہو گئے، یہ 14 بتا رہا ہے۔ اب ان میں سے 2 کا زمانہ بہت قلیل رہا، ایک معاویہ بن یزید، معاویہ بن یزید یزید بن معاویہ کا بیٹا تھا۔ جیسے ہی ملعون یزید مرا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہی یزید مرا ہے اسی ٹائم جو ہے معاویہ کو، کیونکہ یزید کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا معاویہ جو ہے وہ خلافت پہ آنا چاہیے تھا، لیکن جیسے ہی معاویہ جو ہے وہ تخت پر آئے اسی ٹائم اس نے اعلان کیا کہ میرا باپ یزید انتہائی لعنتی، بے غیرت اور حرامی ٹائپ کا بندہ تھا، جس پہ انہوں نے جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ظلم و ستم کیے، امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ یہ خطبہ ہے معاویہ بن یزید کا، پہلا خطبہ جو اقتدار کے آنے کے اوپر انہوں نے سر انجام دیا۔ وہ اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، مسجد نبوی کے میں جو ہے اس نے گھوڑے باندھے، مسجد نبوی میں جو ہے اس نے زنا عام کیا، اور خانہ کعبہ کے اوپر اس نے آگ برسائی۔ یہ حکومت ایسی جو ہے بے غیرت حکومت ہے جس کو میں اپنی پیروں کی نوک پہ جو ہے کچل دیتا ہوں، اور مجھے اس حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور دوسری مروان کی حکومت یہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مروان ایسا شخص تھا جس کو جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اس کے باپ کو مروان اور اس کے باپ کو جناب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے مکہ اور مدینہ سے جو ہے نکال دیا تھا، اور اول خاں صاحب جب آئے تھے تو اس نے بھی ان دونوں کو جتنا فاصلہ جناب حبیب خدا نے ان کو نکالا تھا اس سے زیادہ فاصلہ جو ہے وہ انہوں نے نکالا تھا، اور دوم صاحب آئے تو انہوں نے نکال دیا تھا۔ اور حضرت عثمان صاحب جب آ گئے، کیونکہ یہ سالہ تھا حضرت عثمان کا، تو حضرت عثمان نے جو ہے یہ کیا کہ ان دونوں کو حاکم بنا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ مروان یہ وہی بندہ ہے۔ ان دونوں کی حکومت کو یہ بھی نکال رہا ہے کہ قلیل تھی ان کو نکال ڈالو تو وہی 12 خلیفے بنتے ہیں۔ ان کی حکومت یعنی منٹوں کی حکومت تھی، دنوں کی نہیں بلکہ منٹوں کی حکومت تھی،
یعنی برسر اقتدار آئے ہی نہیں تھے، اور جو ہے ان کو نکال دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. معاویہ بن یزید کیوں نکلا؟ معاویہ بن یزید ہم نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اپنی باپ کی حکومت سے راضی نہیں تھا. اس لحاظ سے انہوں نے خود جو ہے جیسے ہی ممبر پہ آیا، لوگوں نے بنایا، ممبر پہ آیا، ممبر پہ آ کے اعلان کیا، اپنے باپ کی بے غیرتی کا اعلان کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہٹ گیا. اور مروان جو تھا وہ جیسے ہی عثمان مرا تو یہ کہ اس نے شروع کر دیا کہ میں خلیفہ ہوں. ٹھیک ہے. حضرت عثمان کے مرنے کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ میں خلیفہ ہوں، بلکہ امت جو ہے اس کے اوپر متفق نہیں تھی. امت جو ہے جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، اور جو ہے یہ نابود کا نابود ہو گیا. بقیہ خلفاء جو ہیں وہی ہوں گے جو ہم اوپر پیش کر چکے ہیں، جس میں چھٹا یزید ہے جو قاتلان امام حسین علیہ السلام میں شامل ہے. اور اس یزید نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اوپر آگ پھینکائی تھی. اسی یزید نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے تھے. ٹھیک ہے. اتنا ذلیل بندہ جو ہے وہ حاکم وقت بنا رہا. ٹھیک ہے. دوسری مروان کا ان کو نکال دو. یہ انہوں نے بہت زور و شور کے ساتھ خلافت کی. عمر بن عبدالعزیز کے بعد پھر زمانہ کا رنگ بدل گیا. حسن اور عبداللہ بن زبیر پر وہ سب لوگ جمع نہیں ہوئے تھے، مگر اکثر لوگ تو پہلے جمع ہو گئے تھے، اس لیے ان دونوں صاحبان کو بھی خلافت حق ہے اور صحیح ہے. امامیہ نے اس حدیث کی یہ دلیل دی ہے کہ 12 امام مراد ہیں، یعنی حضرت علی سے لے کے جناب محمد بن حسن مہدی تک عمر، مگر ان میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ امام حسن کے بعد پھر کسی امام پر لوگ جمع نہیں ہوئے، نہ ان کو شوکت اور حکومت حاصل ہوئی. دین کا نام حکومت حاصل کرنا نہیں، خلیفے کا کام، خداوند عالم کے نمائندے کا کام صرف حکومت حاصل کرنا نہیں، لیکن دین کا پیغام پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنے ظلم ہوئے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن یزید ملعون کے جو ہے مقابلے میں آئے، دین کو بلند کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یزید جو ہے فتح حاصل کرنے کے باوجود بھی نابود ہو گیا. یہ خلافت کا حق جو ہے شوکت حاصل نہیں ہوئی، تاکہ دین کا کام جو ہے وہ جو ہے حق کا پیغام پہنچانا ہے. جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت نہیں تھی، حق کا پیغام پہنچایا. جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت نہیں تھی، لیکن انہوں نے حق کا پیغام پہنچایا. جان کنی کے ڈر سے چھپے رہے، اس کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ تو یہ لوگ اس حدیث سے کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ تو یہ لوگ اگر مراد نہیں ہیں تو ہمارا سوال اپنی جگہ پہ باقی ہے کہ آپ 12 خلفاء پیش کریں جو حدیث میں ہے. 12 عدد قیامت تک جو ہے وہ ہوں گے، اور 12 کے 12 قریش سے ہوں گے. آپ قریش والے جو ہے وہ پیش کریں. ٹھیک ہے. تو آپ کے نے جو 12 بتائے ہیں وہ کب کے کب جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، اور پھر جو ہے حکومت یہ دنیا ابھی تک چل رہی ہے. اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے کا سوال بھی ان کے اوپر پورا نہیں اترتا کہ ان میں جو ہے 12 کے 12 جو ہیں وہ قریش سے آپ ثابت کریں یا حدیث غلط ثابت کریں، بلکہ آپ کی یہ صحیح کتاب میں حدیث ہے، صحیح احادیث ہیں، تو ان میں جو ہے اختلاف کرنا وہ سراسر ناجائز ہے.